اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، اگر آپ ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آل کے اوپر ضرور کلک کریں۔ ذبح کرتے وقت جانور کی گردن جو ہے وہ آسمان کی طرف نہیں ہونا چاہیے بلکہ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگر یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت ایک بہت ہی بڑا اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے تو جانور حرام ہو جائے گا، کہ اگر مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ہے۔ لیکن اگر مسئلہ معلوم ہو اور ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا بھول جائے تو وہ حلال میں شمار ہوگا، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر حیوان کی جان نکلنے سے پہلے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے تو یہ عمل کیسا ہے؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جانور کی صحیح سے جان بھی نہیں نکل پاتی ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر یہ عمل جائز نہیں ہے، لیکن جانور حرام نہیں ہوتا اور اس کا گوشت کھانا جائز ہے۔ البتہ آیت اللہ خوئی کے نزدیک اس صورت میں احتیاط لازم کے طور پہ جانور بھی حلال نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلا سوال، کیا ذبح کرتے ہوئے صرف لفظ اللہ کہا جا سکتا ہے یا اللہ اکبر یا اسماء الحسنی میں سے کسی، اللہ کے بہت سارے نام ہیں اس میں سے کوئی ایک نام لے لیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف اللہ کہنا یا اللہ اکبر کہنا بھی جائز ہے۔ اسماء الحسنی میں سے بھی کوئی نام لیا جا سکتا ہے۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ دیگر اسماء الحسنی کہہ کر ذبح نہ کیا جائے، صرف اللہ یا اللہ اکبر ہی کہہ کے جانور کو ذبح کیا جائے۔ اس کے بعد اگلا سوال، اگر ابھی جانور مکمل ذبح نہ ہوا ہو اور وہ اٹھ کر بھاگ کھڑا ہو اور اسے پکڑ کر قبلہ رخ کر کے ذبح کرنے میں مشکل ہو رہی ہو تو کیا حکم ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر جانور کو قبلہ رخ کرنے میں اس کے مرنے کا خطرہ ہو تو اسے جس طرح سے بھی ممکن ہو ذبح کریں، چاہے وہ قبلہ رخ ہو چاہے وہ نہ ہو۔ سوال، اگر چھری تیز ہونے کی وجہ سے جلد بازی کی وجہ سے حیوان کا تن سر سے جدا ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ یعنی ایک دم سے اچانک سے جدا ہو جائے تو جواب یہ کہ اگر جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا ہے تو گناہ نہیں ہے اور حیوان بھی حلال ہے اور اس کا گوشت کھانا حلال ہے۔ ذبح کے بعد معمولاً جو خون جسم سے نکلتا ہے، جانور کے جب انسان جانور ذبح کرتا ہے تو جو خون نکلتا رہتا ہے ذبح کے وقت وہ خون نجس ہے، لیکن جس وقت وہ خون نکل جاتا ہے اس کے جسم اور اس کے بعد جسم کے اندر جو خون رہ جاتا ہے وہ خون پاک ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال کہ ماشاءاللہ سے ایک صاحب کے گھر میں کئی قربانیاں ہوتی ہیں، کیا ایک جانور کو جو دوسرے جانور بندھے ہوئے ہیں ان کے سامنے قربانی کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ سوال ایسے ہے کہ ایک ہی جنس کے جانوروں کے سامنے جانور کو ذبح کرنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جائز تو ہے، لیکن اگر اس جنس کا دوسرا جانور ذبح کا منظر دیکھ رہا ہو تو یہ مکروہ ہے۔ سوال، گائے کو ذبح کرتے ہوئے اس کے ہاتھ پاؤں باندھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ اس کے چاروں ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں اور دم کھلی اس کی رکھی جائے۔ اس کے بعد قربانی کے جانور کی کھال کے بدلے اپنے گھر کے لیے سامان خریدنا بھی جائز ہے۔ اس کے بعد قربانی کے بعد گوشت کا مسئلہ آتا ہے۔ سوال، اگر کسی غریب کو قربانی کا گوشت ملے تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے کھائے؟ جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے، کھا بھی سکتا ہے اور اسے فروخت بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بھیڑ بکری کو ذبح کرتے وقت مستحب یا بہتر یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ اور ایک پاؤں باندھ دیے جائیں اور دوسرا پاؤں کھلا رکھا جائے۔ اب یہ مہم سوال ہے۔ سوال یوں ہے کہ اگر کسی شخص نے مرنے سے پہلے وصیت کی ہو کہ اس کا 1/3 مال سے بقرہ عید پر قربانی کی جائے تو کیا ذمہ داری ہے؟ جواب، اس صورت میں وصی پر واجب ہوگا، یعنی جس سے وصیت کی گئی ہے، جو وصی بنا ہوا ہے اس کو پر واجب ہے کہ جس نے وصیت کی تھی اس کے مال سے قربانی کروائے۔ اس کے بعد اگلا سوال،
کیا قربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ عید کی نماز پڑھ کر قربانی کرے؟ جواب: ضروری نہیں ہے، البتہ مستحب ہے کہ عید کی نماز پڑھے۔ قربانی کا افضل ترین وقت کون سا؟ اب یہاں پہ قربانی کے وقت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن سورج نکلنے کے بعد اتنی دیر گزر جائے کہ جس میں نماز ادا کی جاتی ہے، اس وقت قربانی کی جائے تو سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال، اگر کوئی نظر کر کے خود پر قربانی کو واجب کر لے تو کیا قربانی کی وہ تمام شرائط جو حج کی قربانی میں ہوتی ہے ان کی پابندی لازم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لازم نہیں ہے۔